اداکارہ شبنم کا اصل نام چنّا باسق تھا۔ ان کی پیدائش 17 اگست کو بنگالی ہندو خاندان میں ڈھاکہ میں ہوئی۔ ان کے والد نانی باسق تھے جو ڈھاکہ میں فٹ بال ریفری تھے۔ ایک نوجوان لڑکی کی حیثیت سے وہ اپنی بہن کے مقابلے میں فطرتاً زیادہ بہادر تھیں جو گلوکارہ تھیں۔ چنّا کو فلم میں معاون ڈانسر کی حیثیت سے ایک پیشکش کی گئی تھی اور اس طرح انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ شبنم 30 سال تک پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی معروف اداکارہ رہیں، جنہوں نے اپنی عمدہ اداکاری کی بنیاد پر 13 مرتبہ ایوارڈز حاصل کیے۔ سن 1962 میں جب ڈھاکہ میں اردو فلمیں بننے کا آغاز ہوا تو شبنم کو سب سے پہلے ہدایت کار احتشام نے فلم چندہ میں کاسٹ کیا۔ وہ اس فلم کی سائیڈ ہیروئن تھیں، لیکن ان کی اداکاری کو اس قدر سراہا گیا کہ پھر تو ان کے پاس فلموں کی لائن لگ گئی۔ اسی دوران روبن گھوش نامی ایک خوبصورت سے ڈائریکٹر نے بنگالی فلموں کی موسیقی ترتیب دینا شروع کی۔ شبنم اور روبن گھوش کی پہلی ملاقات بنگالی فلم راجدا نیئر بوکے کی شوٹنگ کے دوران ہوئی۔ پہلی ہی نظر میں دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ اس فلم میں شبنم نے ایک سیدھی سادی دیہاتی لڑکی کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ روبن گھوش اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر تھے۔ یہ روبن گھوش کی پہلی فلم تھی۔ شبنم اور روبن گھوش کی ملاقاتیں بہت جلد محبت میں بدل گئیں اور یہ محبت رفتہ رفتہ اتنی بڑھی کہ بات شادی تک آ پہنچی۔ روبن گھوش اور شبنم 21 دسمبر 1965 کو شادی کے اٹوٹ بندھن میں بندھ گئے۔ وہ 12 مئی 1978 کی ایک سیاہ رات تھی جب گلبرگ، لاہور میں شبنم کے بنگلے کے باہر سر شام ہی چند اوباش بگڑے رئیسادوں نے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ وہ زمانہ فلمی صنعت میں شبنم کے عروج کا زمانہ تھا اور فلم دیکھنے والا تقریباً ہر نوجوان کے دل میں شبنم کی محبت تھی۔ شبنم کو خبر ہی نہیں تھی کہ کیسی قیامت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ شام ڈھلی، رات آ گئی۔ رئیس زادوں نے اپنے بد ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رات کے ڈھلنے کا انتظار کیا اور خوب نشے میں دھت رات کے آخری پہر جیسے ہی پولیس کا گشت ختم ہوا، پانچوں نوجوان شبنم کے بنگلے میں گھس آئے۔ شبنم کی عمر اس وقت 40 سال سے زائد تھی۔ پانچوں نوجوانوں نے بنگلے میں گھستے ہی اداکارہ کے شوہر اور بیٹے کو نیند سے اٹھا کر ایک ساتھ رسیوں سے باندھا، پھر 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، جو پورا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے شوہر اور بیٹے کے سامنے ہی اداکارہ کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شبنم کے لیے وہ رات قیامت کی رات تھی۔ اس سے قبل اسی بنگلے کے بغل میں بسنے والی اداکارہ زمرد خان بھی اس قیامت کا سامنا کر چکی تھیں، تاہم عزت کے خوف سے وہ خاموش رہیں، مگر شبنم چپ نہ رہی۔ بگڑے رئیس زادوں نے اس رات اس کی عزت کے ساتھ ساتھ زیورات، نقدی اور دیگر سامان بھی لوٹا اور فرار ہو گئے۔ ان رئیس زادوں میں 7 ملزمان، جن میں محمد فاروق بندیال، وسیم یعقوب، طاہر تنویر، جمیل احمد چٹھا، جمشید اکبر شاہی، محمد ظفر اور آغا عقیل شامل تھے۔ اداکارہ شبنم اور ان کے شوہر روبن گھوش لوگوں کے محبوب ترین فنکار تھے۔ ان کے ساتھ یوں زیادتی پر پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ پولیس نے بھاگ دوڑ کر کے واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ حیران کن امر یہ تھا کہ تمام ملزمان کھاتے پیتے اور بااثر گھرانوں سے تھے۔ گروہ کا سرغنہ فاروق بندیال کا تعلق خوشاب سے تھا اور اس کے حقیقی ماموں اس وقت صوبہ پنجاب کے چیف سیکرٹری بیان کیے گئے تھے۔ شبنم ڈکیتی سے قبل یہ اوباش نوجوان زمرد خان سمیت دوسری اداکاراؤں کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے تھے۔ یہ اداکارائیں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر اس لیے چپ سادھ گئیں کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اداکارہ شبنم اور ان کے شوہر روبن گھوش دونوں بنگالی تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر خاموش نہ رہے۔ دونوں نے انصاف کے حصول کے لیے سخت ذہنی اذیت کا سامنا کیا۔ ان کے اکلوتے بیٹے رونی کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹے۔ ملزمان کو فوجی عدالت کی طرف سے موت کی سزا سنائی گئی، مگر اس پر عمل درآمد سے قبل ہی ملک کے صدر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق نے ملزمان کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا اور ان کی رحم کی اپیلیں منظور کر لیں۔ اس قبیح واردات میں ملوث ملزمان سے رعایت برتنے کا جواز معروف وکیل اعصم ظفر کے خط کو بنایا گیا۔
اس میں صدا کی گئی تھی کہ ملزمان پڑھے لکھے اور شریف گھرانوں سے ہیں، لہٰذا انہیں سدھرنے اور جینے کا موقع فراہم کیا جائے۔ حیرت انگیز امر یہ تھا کہ احسن مظفر اداکارہ شبنم کے وکیل تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ملزمان سے رعایت برتنے کی اپیل کی۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملزمان کا تعلق کس قدر باسط گھرانوں سے تھا، جو ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ مجرمان کو پھانسی گھاٹ سے چھڑا لائے، اور اس کے لیے انہوں نے مدعیہ کے وکیل کے ذریعے ہی قانونی جواز ڈھونڈ لیا۔ شبنم کے ساتھ زیادتی پر ساری فلم انڈسٹری متحد تھی، خاص طور پر اداکار ندیم اور محمد علی نے متاثرہ میاں بیوی کا خوب ساتھ نبھایا، جبکہ شاعر خواجہ پرویز نے فنکار برادری میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مجرموں کو معافی دلانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ احسن مظفر نے اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں اس کیس کی مکمل تفصیل بیان کی ہے۔ ان کا کہنا ہے، خصوصی فوجی عدالت میں اداکارہ شبنم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن شبنم نے بہت حوصلے کے ساتھ ملزمان کی نشاندہی کی اور جرح کا سامنا کیا۔ عدالت میں فاروق بندیال اور ان کے ساتھی موجود تھے۔ جب شبنم سے پوچھا گیا کیا آپ ان کو پہچانتی ہیں تو انہوں نے کہا، میں انہیں کیوں نہ پہچانوں گی جنہوں نے میرا سکون برباد کر دیا۔ عدالت میں بیان دیتے ہوئے اداکارہ شبنم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سینئر صحافی جمیل چشتی اس زمانے میں عباس اطہر کی عدالت میں شائع ہونے والے روزنامہ آزاد کے لیے کام کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں پہلا صحافی تھا جو واردات کے بعد شبنم کے گھر پہنچا۔ گھر میں سامان بکھرا پڑا تھا اور شبنم کی حالت غیر تھی۔ بن کھوش کا ململ کا کرتا پھٹا ہوا تھا۔ شبنم اپنے بیٹے کو گود میں لیے رو رہی تھیں اور بار بار بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ شبنم کے بیڈ روم میں پرفیوم کی بے پناہ خوشبو تھی جو ملزمان شبنم پر انڈیلتے رہے تھے۔ جمیل چشتی کے بقول ان کی موجودگی میں ہی اداکارہ محمد علی بھی شبنم کے گھر پہنچے اور انہوں نے انتظامیہ اور پولیس سے رابطے کیے۔ جمیل چشتی کے بقول ایک ملزم جمشید اکبر ساہی کا تعلق پولیس سے تھا، اس لیے ملزمان پولیس کی نقل و حرکت سے بھی واقف تھے۔ اس زمانے میں پولیس 4:30 بجے تک گشت کیا کرتی تھی۔ ملزمان نے واردات کے بعد 4:30 بجے کا انتظار کیا اور پولیس گشت ختم ہونے کے بعد اطمینان سے فرار ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد ازاں ملزمان کی گرفتاری بھی اسی جمشید ساہی کی وجہ سے عمل میں آئی۔ واردات کے دوران جو زیورات لوٹے گئے ان میں اداکارہ شبنم کا ایک قیمتی ہار بھی تھا۔ ساہی واردات کے تیسرے روز وہی ہار ایک طوائف کو دینے کے لیے بازار حسن گیا اور وہاں پہلے سے موجود مخبروں کی نشاندہی پر دھر لیا گیا۔ وہ شبنم جو بنگلہ دیش بننے پر بھی پاکستان چھوڑ کر نہیں گئیں، اس واقعے سے اتنی دل برداشتہ ہوئیں کہ فوراً ڈھاکہ شفٹ ہو گئیں۔ وہ شبنم جس نے طویل عرصے تک پاکستان سے صرف اور صرف محبت سمیٹی تھی، اس واقعے میں مجرمان کی سنگ دلی، بیٹے کے اغوا اور اعلیٰ حکام کی طرف سے بے انصافی پر اندر سے بکھر کر رہ گئیں۔ 40 سال کے بعد شبنم کے زخموں کو اس وقت پھر نوچ دیا گیا جب میڈیا پر خبر چلی کہ شبنم گینگ ریپ کے مرکزی ملزم فاروق بندیال کو پاکستان کی معروف سیاسی جماعت پی ٹی آئی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر خبر کے نشر ہوتے ہی شبنم کے مداحوں میں اس خبر کے خلاف غم و غصے کا سیلاب امڈ آیا اور شب روز سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مجبوراً عمران خان کو فاروق بندیال سے پارٹی ٹکٹ واپس لینا پڑا۔ شبنم نے اس پر شکریہ کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے نام ٹویٹ بھیجا اور تہہ دل سے ان کی محبت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سامعین، اداکارہ شبنم ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کمنٹس میں اس کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ شکریہ۔